بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چلیے آج فواتح الرحمود سے اصل اول یعنی کتاب، اس کی وہ بحث پڑھتے ہیں جس کا تذکرہ تمام کتابوں میں عموماً آتا ہے کہ نظم کے اعتبار سے کتاب اللہ کی تقسیم، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرے نظم کی، تو اسی لیے اس کی ہیڈنگ ان میں انہوں نے کہا تقسیمات، یعنی اب اس کے کئی اقسام ہیں لیکن اقسام سے پہلے کئی تقسیم بھی ہے۔ ایک اعتبار سے تقسیم، پھر دوسرے اعتبار سے تقسیم، پھر تیسرے اعتبار سے تقسیم، تو چند تقسیمات کا تذکرہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ اور پہلی جو تقسیم کریں گے وہ وہی ہے کہ جس کو بڑی مشہور تقسیم ہے، ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس کو آپ لوگ اصول الشافی سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے نور الانوار میں پڑھا، اور التوضیح میں پڑھا، السامی میں پڑھا، اور چلیے دیکھتے ہیں اس تقسیم کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، جس کو وہاں پہ متقابلات کی ہیڈنگ دے کر کے صاحب اصول الشافی نے پیش کیا تھا کہ ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس کے مقابلے میں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جو ہے اس کا بیان ہے ظاہر، نص، مفسر، اور کیا ہے، محکم۔ یہ ہے نا بڑی مشہور۔ اس کے مقابل میں ہے خفی، مشکل، اور مجمل، متشابہ۔ تو چلیے ابھی ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ تو ظاہر، اس کا مفہوم اور معنی بالکل ظاہر ہو لفظ سے ہی، ہے نا۔ اور نص اس کو کہتے ہیں کہ کلام اسی کے لیے لایا گیا، مقصود وہی ہے۔ جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کوئی بات کہی جائے تو اس کلام کو اس مفہوم میں کہتے ہیں نص ہے۔ اور اگر اس کا مفہوم بالکل ظاہر ہے، کچھ تعویل اور تفصیل اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر کہتے ہیں۔ مفسر یہ ہے کہ اس میں کوئی احتمال ختم ہو جائے، کیونکہ نص میں ابھی بھی احتمال رہتا ہے۔ متکلم نے کچھ اس طرح سے وضاحت کر دی ہے کہ اس میں احتمال تخصیص اور احتمال تعویل ختم ہو گیا، وہ بات بالکل طے ہو گئی، کیونکہ مفسر نے یعنی متکلم نے اپنے کلام کا مطلب بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو، اس میں یہ احتمال تو کم سے کم باقی رہتا ہے کہ چلو آج کی بات ہے، ہو سکتا ہے کل بدل جائے، ہے نا۔ یہ اس میں تخصیص ہو کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگ اس سے مستثنا ہیں، یہ احتمال تخصیص ہے۔ احتمال تعویل ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ نہ ہو، اس کا کچھ اور مطلب ہو، مجازی معنی مراد ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لیکن نسخ کا احتمال ہو، اور جس میں کوئی احتمال نہ ہو، نسخ کا بھی احتمال نہ ہو، پھر وہ محکم ہو جاتا ہے۔ معنی بھی ظاہر ہو اور تفصیل و توضیح ایسی آ گئی ہے کہ وہ مفسر بھی ہو گیا، اور اب احتمال نسخ بھی، منسوخ ہونے کا احتمال باقی نہیں ہے، تو وہ کیا ہو گیا، محکم۔ تو ایک بصیرت معلوم ہو گئی نا، یہ تو پرانی بات ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ
انہوں نے کس طرح سے اس کو بیان کیا، لہٰذا ہم تفصیل تو دیکھیں گے لیکن تیزی سے پڑھیں گے آگے۔ قالت الحنفیہ فی تقسیم النظم ان ظہر معنہ، نظم کا معنی اگر ظاہر ہو، فَإِن لَّمْ يَسُقْ لَهُ فَإِن لَّمْ يُسَقْ لَهُ، اگر اس کے لیے کلام یا نظم نہیں لایا گیا، بالذات فَهُوَ الظاہر، معنی ظاہر ہے لیکن کلام اسی مقصد کے لیے، جو ظاہری معنی ہے نا اسی کے لیے کلام نہیں لایا گیا، بالذات اے لا یکون مقصودا اصلیا، یعنی مقصود اصلی وہی نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے۔ وَإِن سیق لَهُ، اور اگر بالذات کلام اسی کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا جو معنی ظاہر ہو رہا ہے نا، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ وَإِن سیق لَهُ بالذات، ٹھیک ہے، اگر بالذات کلام اسی مفہوم کے لیے لایا گیا جو ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ النص، یا کہا فہو النص۔ لیکن نص میں ایک بات اور ہے کہ وہاں پر احتمال تخصیص اور احتمال تعویل ہوتا ہے، معنی بالکل ظاہر ہے اور اسی بات جو معنی ظاہر ہے اسی کو بیان کرنے کے لیے کلام لایا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ متکلم بعد میں کہہ دے کہ فلاں فلاں مستثنا اس سے ہے، جیسے آیت وضو ہے تو بتا دیا کہ چہرہ دھو اور ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو، لیکن پھر بتا دیا کہ تب حدیثوں میں کہ اگر خفین پہنے ہوئے ہو تو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ مسح کر لو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے آیت کریمہ ہے، اس میں صاف بتایا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہو ہاں، وہ قبلے کی طرف رخ کرو، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام وحیثما خرجتم فولوا وجوہکم شطر المسجد، 2 مرتبہ 3 مرتبہ بیان کیا۔ لیکن پھر حدیثوں سے اور آیتوں سے بھی یہ واضح ہوا کہ اس میں تخصیص ہے کہ اگر بندہ قادر نہ ہو تو جہت قدرت ہی پہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہو تو جہت تحری پہ نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنا لازم نہیں ہے، تو تخصیص ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور تعویل بھی کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین مسجد حرام کی طرف یا جہت مسجد حرام کی طرف۔ عین مسجد حرام کی طرف جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے جو مشاہد ہو، مکہ مکرمہ میں وہاں حاضر ہو اور خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی آفاق کے لیے فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اس میں یہ ہے کہ جہت بھی کافی ہے۔ تو بات جو ہے نا، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کلام لایا گیا وہ تو نص ہے، لیکن نص میں ابھی بھی احتمال باقی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا احتمال باقی ہے؟ تخصیص اور تعویل کا احتمال۔ کہتے ہیں فَإِنِ احْتَمَلَ مَعَ السُّوقِ التَّخْصِيصَ وَالتَّعْوِيلَ، اگر کلام جس مقصد کے لیے لایا گیا اس لائے جانے کے ساتھ ساتھ احتمال تخصیص و تعویل بھی ہو تو نص ہے، اس کو وَيُقَالَ أَيْضًا النَّص، تو یہ تو نص کا مطلب یہی ہے، لیکن نص کبھی کبھی ہر دلیل سمعی کو کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر نص جو ہے نا کتاب اللہ کی قسم ہے نا، لیکن جب کیونکہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جو بات کسی خاص مقصد کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی وہ بات اس مقصد کے لیے نص ہے، تو حدیث اگر لائی گئی ہے کسی بات کو سرکار نے کچھ فرمایا ہے تو حدیث پاک نص ہے، اور اگر ائمہ مجتہدین نے یا صحابہ نے کسی خاص کام کے لیے اجماع کر لیا ہے تو ان کا اجماع نص ہے۔ تو نص کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی نص کہہ دیتے ہیں اور اجماع کو بھی، کتاباً اور سنتاً اور اجماعاً کہہ دیا نا، ان کو بھی نص کہہ دیتے ہیں، یعنی ہر دلیل سمعی کو۔ وقد یخص بالاولین، اور کبھی کبھی لفظ نص خاص کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ کون ہو بولے؟ کتاب اور سنت کی، یہ کتاب اللہ یہ نص ہے، یہ حدیث پاک فلاں معنی میں نص ہے۔
چلیے کہتے ہیں کہ وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْ، اگر احتمال تخصیص و تعویل ہے تب تو نص ہے، لیکن اگر احتمال تخصیص و تعویل نہیں ہے تو مفسر ہے. اگر تو مفسر، لیکن مفسر میں ایک چیز ابھی بھی ایک احتمال ابھی بھی رہتا ہے. بات بالکل کلیئر ہے، کوئی تخصیص کی کا چانس نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں، بالکل جو معنی ہے نا وہی پورا فکس اور سیٹ ہے، وہی متعین ہے. لیکن ایک احتمال ابھی بھی باقی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے، کیونکہ شریعت کا نزول ہو رہا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو جائے. تو وہی کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلِ التَّخْصِيصَ وَالتَّعْوِيلَ، اگر تخصیص و تعویل کا احتمال نہ ہو، مع کونہ مسوقاً بالذات لمعنی، حالانکہ یعنی اس کے ساتھ کہ وہ کلام جو ہے بالذات ایک خاص معنی کے لیے لایا گیا، وہ ایک خاص مفہوم کے لیے لایا گیا وہ کلام، اور وہاں پر احتمال تخصیص بھی نہیں ہے، احتمال تعویل بھی نہیں ہے، لیکن ایک احتمال ہے فَإِنِ احْتَمَلَ النَّسْخَ، اگر وہ احتمال نسخ رکھتا ہو تو مفسر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ احتمال نسخ بھی نہ ہو تو محکم ہو گیا، نسخ کا بھی احتمال نہ ہو تو محکم ہو گیا. فَإِنِ احْتَمَلَ النَّسْخَ فَهُوَ الْمُفَسِّرُ، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ مفسر متکلم جو ہے وہ اپنے مفہوم، اپنی بات کا مطلب واضح کر دیتا ہے، وہ اس کو مفسر کہتے ہیں. اب وہاں پہ احتمال تخصیص و تعویل نہیں ہے، لہٰذا کہتے ہیں فَهُوَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، تو مفسر وہ ہے کہ جس میں کوئی شبہہ نہیں ہے، کہ معنی بھی ظاہر، اس کا مطلب بالکل ظاہر ہو رہا ہے اور اسی کے لیے لایا بھی گیا، اور وہاں پہ احتمال تخصیص بھی نہیں ہے، احتمال تعویل بھی نہیں ہے. تو جب تعویل کا احتمال ہی نہیں ہے تو اب شک و شبہہ ہے اس میں، کوئی تعویل اور تخصیص کا احتمال ہی نہیں ہے. فَهُوَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، اسی وجہ سے تفسیر بالرائے حرام ہے. تفسیر بالرائے، کیونکہ مفسر جو ہے اپنے کلام کی تفسیر کرے گا، ہم آپ نہیں ہوتے کہ اپنی طرف سے کریں فلاں کے مقام، فلاں نے یہ بات کہہ دی اس کا مطلب یہ ہے. ارے اس کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جانے، وہ بیان کرے گا. تو اسی لیے اللہ کے کلام کا جو مطلب ہے ہم اپنے دماغ سے تفسیر بالرائے جو ہے نا حرام ہے. اسی لیے تفسیر بالرائے کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر مفسر کے بارے میں کہہ دیا کہ مما لا شبہۃ فی، اور رائے میں شبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے. آپ کہو گے کہ میں سمجھتا ہوں یا میرے نزدیک آپ کے نزدیک جو بات ہے اگر قدر و قیمت بھی اس کی ہے تب بھی تو مظنونات میں ہے نا وہ، اور مفسر میں کوئی، اور آپ کی بات میں شبہ ہے. نکالو. اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ مفسر میں شبہ نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کسی نے اگر رائے سے تفسیر کر دی ہے تو مفسر نہیں ہے. لہذا تفسیر بالرائے کیا ہے؟ حرام ہے. لأن الرائے لا یفید القطع، کیونکہ رائے جو ہے قطعیت کا افادہ نہیں کر سکتی، رائے تو محض ظن اور تخمین ہے. دون التاویل، تفسیر بالرائے حرام ہے، تعویل بالرائے حرام نہیں ہے. تعویل بالرائے، تعویل بالرائے حرام نہیں ہے. اے لا یحرم التاویل بھی، کیونکہ یہ تو مفسر ہو جائے گا نا، اور مفسر جو ہے وہ ہے کہ مفسر یعنی متکلم ہی اس کا معنی متعین کرے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور تعویل میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہ بھی معنی ہو، یہ سب کو شامل کرنا ہے، تو یہ رائے سے کام ہو سکتا ہے. اے لا یحرم التاویل بھی ویقال المفسر. چلیے مفسر تو کہہ چکے کہ مفسر کیا ہے، یعنی معنی بھی ظاہر ہو، کلام اس معنی کے لیے لایا بھی گیا، احتمال تخصیص بھی نہیں ہے، احتمال تعویل بھی نہیں ہے، ایسی صراحت کر دی ہے متکلم نے تو وہ مفسر ہے. وہاں پہ احتمال نسخ بھی باقی رہتا ہے، تو یہ مفسر ہے. لیکن مفسر کبھی کبھی ہر اس بیان کو کہتے ہیں جو یقینی طور پر بیان کر دیا گیا ہو. لکل مبین قطعا، مبین قطعا بقطعی، ہر اس بات کو بھی جو ہے مفسر کہہ دیتے ہیں
جو قطعی دلیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہو. وہذا یشمل المجمل والمبین بھی، لہٰذا یہ جو ہے نا اس مجمل کو بھی شامل ہے جو دلیل قطعی سے جس کو بیان کر دیا گیا ہو. جی جیسے آیت وضو میں وامسحوا برؤوسکم مجمل ہے، اس کو بیان کر دیا. تو ہمارے یہاں یہی ہے کہ مقدار ناسیہ فرض ہے. فرضیت تو اسی وقت آئے گی نا جب دلیل قطعی ہو. اگر ضمنی ہو تو کیسے کہیں گے کہ فرض ہے؟ وَبِهِ أي بهذا الاصطلاح المبين بظنی مؤول. یہ جو ایک اصطلاح بتا رہے ہیں، حالانکہ مفسر کا مطلب بتا چکے ہیں، مگر یہ کہ مفسر کا اطلاق ایک اور معنی میں ہوتا ہے کہ ہر وہ بات جو قطعی دلیل سے بیان کی گئی ہو. لہٰذا کوئی ظنی دلیل سے بات بیان کی گئی ہو تو مفسر نہیں ہے بلکہ مؤول ہے. ای بہذا الاصطلاح المبین بظنی مؤول. ٹھیک ہے. ظنی تو قیاس بھی ہے، خبر واحد بھی ہے. ٹھیک ہے. خبر واحد کان او قیاسا او غیرہما من المظنونات، کوئی بھی ظنی چیز، یہ مفسر کے مقابلے میں اسے کیا کہیں گے؟ مؤول کہیں گے. ایک نیا معنی، مفسر جس کی تفسیر دلیل ظنی سے ہو وہ مفسر نہیں ہے بلکہ دلیل قطعی سے تو مفسر ہے، دلیل ظنی سے تو مؤول. یہ ایک الگ اصطلاح ہے. ورنہ اصل مفسر جس کی بات بیان کی انہوں نے کہ اس میں احتمال نص تو ہو لیکن احتمال تخصیص و تعویل نہیں ہے. اس طرح سے وضاحت سے بیان کر دیا ہے. کہتے امام فخر الاسلام نے مؤول کو کی تفسیر اس مشترک سے کی ہے کہ جس کے چند معانی میں سے کسی ایک معنی کو غلبہ ظن اور غالب رائے سے ترجیح دے دی گئی ہو. مشترک مؤول حقیقت مجاز بھی آتی ہے نا قسم. مشترک وہ ہے لفظ جس کے کثیر معانی ہو. ایک لفظ مشترک لفظ عین ہے، آنکھ بھی مانا ہے، ایسا چشمہ بھی مانا، گھٹنا بھی مانا، پتہ نہیں کیا کتنے معنی ہیں، جاریہ ہے، کئی معنی ہے. تو اس میں جب مشترک لفظ آ جاتا ہے تو توقف نہ حکم ہے کہ پتہ چلے کہ کون ہے، اس وقت تک توقف کریں گے. اور غلبہ ظن سے، رائے سے، کسی قرینے سے، کسی بھی طور پر قرینے حالیہ مقالیہ کسی بھی طور پر ایک معنی متعین ہو جائے، ترجیح پا جائے، سارے باقی معنی جو ہے نا کینسل ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو غالب رائے سے مشترک کے چند معانی میں سے ایک معنی متعین ہو جائے اس کو بھی مؤول کہا گیا. انہوں نے کہا مشترک جو ہے نا مؤول ہو جاتا ہے. مشترک کیا ہو جاتا ہے؟ جب اس کے چند معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح اب دے دیں گے کسی طور پر تو وہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے مؤول اس کو کہا ہے. والظاہر انہ اصطلاح آخر، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ ایک الگ اصطلاح ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ امام فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے او المؤول من المشترک، مؤول مشترک کی قبیل سے ہے نا. حالانکہ یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں وہ مفسر کا ایک حصہ بتا رہے ہیں کہ مفسر اگر قطعی بیان سے اس کی تفسیر کی گئی ہو تو مفسر ہے، اور ضمنی بیان سے ضمنی دلیل سے اس کا مطلب ظاہر کیا گیا ہو تو مؤول ہے. وقیل المراد بغالب الرائے ما یفید الظن ولو خبرا. غالب رائے سے مراد جو ہے یہاں پہ کہا نا علامہ امام فخر الاسلام بزدوی نے کہ غالب رائے سے اس کے کسی ایک معنی کو کیا کر دیا جائے؟ متعین کر دیا. تو غالب رائے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے و اجتہاد اور دماغ سے، خبر بھی اس میں آ جائے گی، روایت بھی آ جائے گی اس میں. اسی لیے کہا غالب رائے سے مراد کیا ہے؟ جو مفید ہے، کیونکہ غالب رائے مفید ظن ہوتی، مفید یقین نہیں ہوتی. جو مفید ظن ہو اگرچہ خبر ہی صحیح، تو غالب رائے میں خبر بھی آ گئی. چلیے اب تک ہم نے جو ہے نا ظاہر، نص، مفسر تینوں کو سمجھ لیا ہے. لیکن آخری میں فرماتے ہیں کہ فہو المحکم. اب آخر میں کہہ رہے ہیں وما لا يحتمل النسخ فهو المحکم. جو احتمال نسخ نہ رکھے وہ کیا ہے؟ اب وہ ساری باقی قیدیں جو ہے نا معتبر ہیں کہ اس کا معنی ظاہر بھی ہو اور اسی کے لیے لایا بھی گیا، احتمال تخصیص بھی نہیں ہے، احتمال تعویل بھی نہیں ہے، احتمال نسخ بھی نہیں ہے.
تو پھر کیا ہو گیا؟ اب یہ محکم ہو گیا، ایک دم مضبوط، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا. مع کونی مسوقا لمعنى غیر محتمل تعویل، ساتھ اس کے کہ وہ جو ہے کلام لایا گیا ہے ایک معنی کے لیے جو کہ تعویل کا بالکل احتمال نہیں رکھتا. نہ تعویل کا احتمال ہے اس میں اور نہ تخصیص کا احتمال ہے. اور یہ مالا یحتمل النسخ، نسخ کا بھی احتمال ختم. تو یہ کیا ہے؟ محکم ہے. چلیے بات ہو گئی. ہاں، والمراد باحتمال النسخ المعتبر وجودا فی المفسر وعدما فی المحکم احتمالہ فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ نے کہہ دیا احتمال نسخ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسخ میں اور مفسر دونوں میں احتمال نسخ ہے اور محکم میں. تو احتمال نسخ جو ہے کیا ہم لوگ منسوخ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی کسی آیت کو، شریعت کے کسی حکم کو بعد کے لوگ منسوخ کر سکتے ہیں؟ نسخ کا پورا بیان پڑھ لیجیے آپ، تفسیرات احمدیہ میں ملے گا، ما ننسخ من آیت ننسها کی تفصیل میں اور بھی جگہوں پہ. تو نسخ جو ہے نا، کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے یا پھر یہ کہ حدیث سے، اجماع سے بھی نسخ نہیں. اسی لیے اجماع کو کہا اجماع دلیل نسخ ہو سکتا ہے، اجماع ناسخ نہیں ہو سکتا. پوری امت قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی. اسی لیے فرمایا کہ وہ مؤلفۃ القلوب والا حصہ جو ختم ہوا، کوئی ناسخ اگر نہیں ہے تو اجماع سے، لیکن اجماع ناسخ نہیں ہے، اجماع دلیل ناسخ ہے، دلیل نسخ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جب کہہ دیا کہ احتمال نسخ نہ ہو، تو احتمال نسخ ہوتا کب ہے؟ حضور کریم علیہ السلام کے زمانے میں بس، جب شریعت کی تدوین، جب شریعت کی ترتیب ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو احتمال نسخ کس کا اعتبار مفسر میں وجودن ہے اور محکم میں عدمن ہے. یہ مفسر میں احتمال نسخ ہوتا ہے اور محکم میں احتمال نسخ ہونا نہیں چاہیے. وہاں وجود، اس کے وجود کا اعتبار ہے، یہاں پر محکم میں اس کے عدم کا اعتبار ہے. احتمال نسخ وہاں ہونا چاہیے، یہاں پر احتمال نسخ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو احتمال نسخ ہے یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مراد ہے بس. تو اس لیے یہ جو تقسیم ہوگی وہ سرکار کے زمانے تک محدود رہے گی بس. ظاہر، ناس، مفسر، محکم، تو کوئی ظاہر ہے یعنی محکم نہیں ہے حضور کے زمانے میں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ناسخ نازل ہو جائے. لہذا وبعدہ الکل محکم لغیری، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سارے نصوص جو ہے نا سب کے سب محکم ہیں لغیری، حضور کریم علیہ السلام کے علاوہ کے لیے. ہمیں کیا پتا کہ کس میں نسخ، ہم تو سب کو اب کون منسوخ کر سکتا ہے؟ اب کون منسوخ کر سکتا ہے بتائیے؟ تو غیر نبی کے لیے سرکار کے زمانے کے بعد اب سب محکم ہی محکم نہ ہے. لأن الناسخ لا يكون الا وحیا، کیونکہ ناسخ کیا ہو سکتا ہے؟ صرف وحی ربانی ہی ناسخ ہو سکتی ہے بس. مجتہد کا اجتہاد ناسخ ہو سکتا ہے، اجماع ناسخ ہو سکتا ہے، قیاس ناسخ ہو سکتا ہے. تو صرف وحی جو ہے نا وہی ناسخ ہو سکتی ہے. وقد انقطع احتماله بانقضاء عمر خاتم المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ختم ہو گیا، سرکار تشریف لے گئے، تو ان کے بعد اس کا احتمال ختم، وحی کا سلسلہ منقطع. یہاں تک بات مکمل ہو گئی نا؟ چلیے اب کہتے ہیں فل اقسام متباینہ لیکن لا یمتنع الاجتماع وجودا. تو یہ اقسام متباینہ ہیں، تو قسیم جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متباین تو ہوتے ہی ہیں، ورنہ تقسیم کیسی؟ کوئی بھی کسی پر صادق نہیں آتا. اقسام جو آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ متباین ہوتے ہیں نا، کوئی کسی پر. تو اقسام علامہ ذکر متباینہ، کہ کوئی کسی پر، ان میں سے کوئی بھی دوسرے پر وجوداً اجتماع ہو جائے، تو اجتماع میں مصداق کے اعتبار سے وجوداً سب جمع ہو جائیں
کسی ایک مثال میں، یہ دیکھو آیت کریمہ اس میں ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے، مفسر بھی ہے، محکم بھی ہے، یا ظاہر بھی ہے، نص بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ظاہر ہو اسی کو نص کہیں، اور جو نص ہو اسی کو ظاہر کہیے آپ، یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وجوداً اجتماع ہو سکتا ہے، یہ ممتنع نہیں ہے، لِأَنَّ كُلَّ ظَاهِرٍ مَعَهُ نَصٌّ وَلَا عَكْسَ، اس لیے کہ ہر ظاہر کے ساتھ نص ہے، ہر ظاہر کے ساتھ نص ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آیت کریمہ ہے، اس کا معنی بالکل ظاہر ہے، تو جو معنی ظاہر ہے اسی کے لیے نہ کلام لایا گیا ہے۔ جو معنی ظاہر ہو رہا ہے اور بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل بات ہے، اس کے لیے کلام ہی نہیں لایا گیا، یہ کیسے؟ اذ لا بد من المعنى المقصود بالذات، کیونکہ ظاہر کے لیے ایسا معنی ضروری ہے جو مقصود بالذات ہو۔ ولا عکس کلین، ہر ظاہر نص ہے، ہر ظاہر اس کے ساتھ نص ہے، لیکن ہر نص کے ساتھ ظاہر ہو ایسا عکس کلی نہیں ہے، اس کا کلی عکس نہیں ہے کہ ہر نص کے ساتھ ظاہر بھی ہو۔ کیسے؟ اے لیس کل نص معه ظاہر، یعنی ہر نص ایسی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر بھی ہو، لاحتمال ان لا يكون له معنى غیر معنى غیر مقصود، اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی ہی ایسا نہ ہو جو غیر مقصود ہو، سارا کا سارا معنی مقصود ہے، کیونکہ ظاہر تو وہ ہے نا جو غیر مقصود ہے، نص وہ ہے جس کے لیے کلام لایا گیا، نص وہ ہے یعنی جو مقصود ہے، تو ظاہر میں وہ کمی ہوگی۔ ظاہر کا مطلب یہ ہوا کہ معنی ظاہر ہے، لیکن کمی کیا ہے اس میں؟ کلام لایا نہیں گیا اس کے لیے، ہے نا، اور نص کی کلام اسی لیے لایا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کوئی نص ایسی ہو جس کا معنی، جس کے لیے جو کا معنی ایسا ہے کہ اسی کے لیے وہ نص لائی گئی، لیکن اس کا کوئی اور معنی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے وہ نص نہیں لائی گئی، جو غیر مقصود ہو۔ جتنا معنی مفہوم ہے نا وہ سب کے سب مقصود ہے، کوئی ایسا بھی معنی ظاہر ہو جو غیر مقصود ہو تب نہ ظاہر ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی نص ہو کہ اس کے لیے کوئی ایسا معنی ہی نہ ہو جو کیا ہو، غیر مقصود ہو۔ ھذا ما علیہ المتأخرون، یہ جو ابھی بات کی ہے انہوں نے، یہ متأخرین کا موقف اور مذہب ہے کہ یہ اقسام آپس میں کیا ہے، متباین ہیں، ان میں تباین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وَأَمَّا الْقُدَمَاء فَلَمْ يَعْتَبِرُوا التَّبَايُن، قدما نے، پہلے کے جو علماء اصول ہیں انہوں نے تباین کا اعتبار نہیں کیا، بل اخذوا فی الظاہر مطلق الظہور سواء کان مع السوق ام لا، وفی النص مطلق السوق سواء احتمل التعویل او لا، بلکہ انہوں نے تو تباین کا اعتبار کیا ہی نہیں، جو ظاہر ہے اسی پر جو ہے نا مفسر کا بھی وہ نص کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر کے مفہوم میں کیا لیا، صرف ظہور کہ معنی ظاہر و ظہور ہے، اگر اسی کے لیے وہ ہے نا وہ بیان لایا گیا ہے تو وہی نص بھی ہے، جو ظاہر ہے وہی نص بھی ہے۔ تو ظاہر کی تعریف میں انہوں نے کیا لیا ہے، صرف ظہور، ظاہر کی تعریف میں کہ وہ نظم کی اس کے کلمات سے اس کا معنی ظاہر ہو، وہی ظاہر ہے بس۔ یہاں پہ ایک قید لگائی ہے نا کہ کلام اس کے لیے نہیں لایا گیا، یہ قید لگائی انہوں نے، معنی تو ظاہر ہے لیکن کلام نہیں لایا گیا۔ اور قدما جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس معنی ظاہر ہے تو نص ہے، معنی ظاہر ہے تو وہ ظاہر ہے، محض ظہور کا اعتبار کرتے ہیں، عام ازی کی کلام لایا گیا یا نہیں۔ اور نص میں کس کا اعتبار کرتے ہیں، محض سوق کا، یعنی وہ کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا، اگر اسی مقصد کے لیے لایا گیا تو وہ نص ہے، عام ازی کی تعویل کا احتمال ہو یا تعویل کا احتمال نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے مفسر بھی نص ہے کہ نہیں ہے، وفی المفسر، اور مفسر میں انہوں نے کیا اعتبار کیا، عدم احتمالی تعویل، ہے نا، عدم احتمال تعویل، یعنی تعویل کا احتمال نص میں ہوتا ہے لیکن مفسر میں
تو بس اتنا اتنا اعتبار کیا کہ وہاں تعویل کا احتمال نہ ہو، لیکن یہ کہ نسخ کا احتمال بھی نہ ہو یا ہو، اس سے سکوت اختیار کیا انہوں نے، وہ سکوت مع عن احتمال النسخ ثم، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک قسم کا صدق دوسرے پر ہو سکتا ہے، جو نص ہے وہی ظاہر بھی ہے، یا جو مفسر ہے وہی نص بھی ہے اور وہ ظاہر بھی ہے، اور محکم، محکم میں تو احتمال نسخ بھی نہیں ہے، تو احتمال نسخ نہیں ہے تو محکم ہے، اور احتمال تعویل بھی نہیں ہے تو تو مفسر ہے، اور اسی کے لیے وہ کلام لایا گیا تو نص بھی ہے، اور معنی بالکل کلیئر ہے تو ظاہر بھی ہے، تو ایک ہی پر سب کا صدق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چلیے یہ بات ہو گئی، کہتے ہیں ثم حکم الکلی وجوب العمل قطعا و یقینا، یہ چاروں جو ہے نا ان میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ واجب العمل نہ ہو، ٹھیک ہے، ان سب کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل قطعا و یقینا، یہ دلائل قطعیہ ہیں، ظاہر بھی، نص بھی، مفسر بھی، محکم بھی، قطع و یقین کے طور پر ان پر عمل واجب ہے، لیکن فی الاولین ظاہر اور نص میں کیا ہے، تعویل کے احتمال کے ساتھ، اور آخر میں تعویل کے احتمال کے بغیر، ظاہر اور نص میں احتمال تعویل کے ساتھ، اور اخیرین کون ہے یہ، اس میں کیا ہے، اس میں تعویل کا احتمال نہیں ہے، مع عدم احتمال الانصراف اصلا، سرے سے کوئی احتمال نہ ہو کہ کوئی اور لفظ جو ہے نا اور معنی کسی اور طرف پھیر لیا جائے، تخصیص ہو جائے، تعویل ہو جائے، نسخ ہو جائے، کوئی احتمال نہ ہو، یا تعویل و تخصیص کا احتمال نہ ہو، سرے سے نہ ہو اصلا، تو کہتے ہیں کہ اولین میں احتمال تعویل ہوتا ہے، اگرچہ مرجوح تعویل، مرجوح احتمال ہی کیوں نہ ہو، تعویل کا احتمال ہوتا ہے وہاں پہ، اگرچہ وہ احتمال جو ہے بہت ہی ہلکا احتمال ہے، بہت معمولی، شدید ضعیف، مرجوح، مرجوحا اشد المرجوحیتی او دونها، ہے نا، سخت ترین مرجوح یا اس سے بھی کم، یا سخت نہ ہو، کچھ اس سے اوپر ہو لیکن ہو مرجوح، راجع احتمال نہیں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر راجع احتمال ہو گیا تو وہ دلیل قطعی ہو پائے گی، جس دلیل میں احتمال غیر ہو جائے اس دلیل کو آپ قطعی کہہ سکتے ہیں، وہ تو ظنی ہے، تو دلائل قطعیہ میں احتمال غیر ہو ہی نہیں سکتا، اگر احتمال، مگر یہاں پہ احتمال تعویل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ احتمال کیسا احتمال ہے، قوی احتمال نہیں ہے، راجح نہیں ہے، مرجوح احتمال ہے، چونکہ مرجوح ہے اسی لیے نہ واجب العمل ہے یہ، اور مرجوح کا اعتبار ہی کہاں ہوتا ہے، اسی لیے ظاہر اور نصب بھی کیا ہے، واجب العمل ہے، اور اخیرین یعنی مفسر محکم، اس میں انصراف کا احتمال نہیں ہوتا، یہاں پر احتمال ہوتا ہے، ان دونوں میں احتمال نہیں ہوتا، ان دونوں میں، آخر والے دونوں میں، محکم اور مفسر میں سرے سے احتمال نہیں ہوتا، اگرچہ مرجوح احتمال ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہاں پہ مرجوح احتمال ہے اور یہاں پر مرجوح احتمال بھی نہیں ہے، راجع احتمال تو چھوڑ دیا، راجع احتمال اگر ہو گیا تو پھر تو وہ دلیل قطعی نہیں ہے، کہتے ہیں وہ الیقین بالمعنی الاخص، یہی یقین بالمعنی الاخص ہے، بہت ہی خاص درجے کا یقین، جو ظن کو شامل نہیں ہے، عام یقین نہیں، اعلیٰ درجے کا یقین، جس کا اعتبار اعتقادیات میں ہوتا ہے، یقینی ضروری بالمعنی الاخص، وہ ظن غالب اس میں شامل نہیں ہے، ظن غالب ملحق بالیقین شامل نہیں ہے نا، وہ والا خاص یقین، اور یہی مراد ہے اعتقادیات میں، لہٰذا کہتے ہیں وما وقع من عبارات بعض المشائخ، بعض مشائخ کی عبارتوں میں جو ہوا، یہ واقع ہوا کہ نص اور ظاہر یہ ظنی الدلالہ ہے، اور مفسر اور محکم قطعیان، لیجیے ہم نے کیا ابھی کہا تھا، ہم نے تو یہاں پر واجب العمل کہا نا، حکم الکل کو کیا کہا، تو ظنی واجب العمل کہاں ہے؟
یہ اس طرح ہو سکتا ہے والظاہر ظنیان فی الدلالتی، تو یہ جو ہم نے کہا کہ سب کے سب واجب العمل ہے قطعاً اور یقیناً، تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں قطعاً نہیں، ظنیاً، ظنن، واجب العمل بھی ہوں گے تو قطعاً نہیں بلکہ، تو بعض لوگوں نے یہ جو کہہ دیا ہے، بعض مشائخ نے، کہ نص اور ظاہر یہ ظنی ہے، مفسر اور محکم یہ قطعی ہے۔ اوپر ہم نے بتایا کہ سب کے سب قطعی ہیں، جی سب کے سب کیا ہیں، اور بعض مشائخ کی عبارت میں کیا بات آئی، اچھا ظنی الدلالہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ قرآن پورے کے پورے قطعی الثبوت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ، تو یہ دلالت نہیں، لفظ جو ہے نا اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ دلالت یقینی ہے یا ظنی ہے؟ تو اس لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ظنی ہیں، بمعنی ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت کوئی نہیں ہے معاذ اللہ، سب کے سب قطعی الثبوت ہیں، پورا قرآن قطعی الثبوت ہے، تواتر سے ثابت ہے نا۔ لیکن دلالت میں، اپنے معانی پہ دلالت کرنے میں، تو یہ تو ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کہ جہاں بھی تخصیص کا احتمال ہو گیا کہ یہ مطلب ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور مطلب بھی ہو، تو اسی کو کہیں گے ظنی الدلالہ۔ تو بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ ظاہر اور نص جو ہے یہ ظنی الدلالہ ہیں، ظنیان فی الدلالہ، اور مفسر و محکم قطعی ہیں، ان کی مراد ظن بالمعنی العام ہے، کیونکہ ابھی ہم نے بتایا یہ ظن بالمعنی، یہ یقین بالمعنی الاخص ہے، تو ظنیان کہہ کر کے ظنی بالمعنی العام، ٹھیک ہے، یعنی یہ ظنی، یہاں پہ جو ظنیان کہا، تو ظنی سے مراد ظنی بالمعنی العام، اور یہاں پہ جو قطعیان کہا، قطعی سے مراد قطعی بالمعنی الاخص، جو ہم نے یہاں پہ کہا یقین بالمعنی الاخص، اور یقین بالمعنی الاخص کا مطلب اعلیٰ درجے کا یقین، جو ظن غالب کو شامل نہیں ہو، جی جو ظن غالب کو، کیونکہ یقین ظن غالب کو بھی، یقین اگر وسیع مفہوم میں لیں گے تو یقین کس کو بھی شامل ہوتا ہے، ظنی کو بھی شامل ہوتا ہے، ظن سے بھی، ظن جو ملحق غالب ظن، ظن غالب، اس سے یقین ہوتا ہے، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جیسے عادت کے بارے میں کہا کہ کسی کی عادت جاری ہو جاتی ہے تو اس سے پھر یقین حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ عادت، خرق عادت تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ روزانہ آتا ہے آج نہ آئے، کسی کی عادت جاری ہو کچھ کام کرنے کی، تو اس سے بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب آئندہ بھی وہی کرے گا، تو یہ وہ والا ظن ہے، وہ والا یقین ہے جو ظن ہے، تو یقین کا جو وسیع مفہوم ہے اس میں ظن غالب بھی، بولیے نا، ظن غالب بھی شامل ہے، لیکن اعتقادیات میں وہ معتبر نہیں ہے، اعتقادیات میں وہ یقین ہے جو بالمعنی الاخص ہو، جو ظن غالب کو باہر کر دے، احتمال مرجو بھی نہ ہو وہاں پہ سرے سے، کوئی احتمال نہ ہو، تو ان لوگوں نے جو ظنی کہا نص اور ظاہر کو، وہ ظنی بالمعنی العام کہا، جو ظن غالب کو اور ظن غیر غالب دونوں کو شامل ہو، قطعی جو کہا وہ بالمعنی الاخص کہا۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی، بس اتنی بات یاد رکھیے کہ ظاہر، نص، مفسر، محکم یہ سب کے سب قطعی ہیں اور سب واجب العمل ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلیے یہاں پر ایک دوسری گفتگو، چلیے کہتے ہیں ثم التالی اقوى من المقدم فیقدم عند التعارض، اب یہ بات سمجھیے کہ ہر بعد والا پہلے والے سے اقویٰ ہے، یہ ترتیب ہے نا، اب دیکھ لیے یہ ایک نمبر پہ، نص دوسرے نمبر پہ، مفسر تیسرے نمبر پہ، اور محکم چوتھے نمبر پہ، تو جو بعد والا ہے وہ پہلے والے سے اقویٰ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کا ٹکراؤ نص سے ہو جائے تو نص کا اعتبار ہوگا، اقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا والا اس کے مقابلے میں ضعیف ہوا نا، پہلا والا قوی ضعیف ہوا، دوسرا والا قوی ہوا، تو ضعیف اور قوی کا تقابل و مقابلہ ہو جائے تو کون راجع ہوگا؟ قوی نا، تو اس لیے کہہ رہے ہیں تالی مقدم سے
یہاں تالی مقدم سے مراد وہ منطق والی نہیں ہے، تالی بعد والا پہلے والے سے، تو پہلے ظاہر ہے، پھر نص ہے، پھر مفسر ہے، پھر محکم ہے. تو ظاہر سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ نص. نص سے زیادہ قوی کون ہے؟ مفسر سے زیادہ قوی کون ہے؟ تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تقابل ہوگا تب پتا چلے گا. جب مقابلہ ہو جائے کسی ایک آیت میں کہ اس کا معنی ظاہر ہے، پھر ایک اور آیت ہو اس کا معنی نص ہے، اور دونوں کا معنی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے، تو دو نص کو لے لیں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تالی جو ہے یعنی متأخر، یہ مقدم یعنی پہلے والے سے اقوا ہوتا ہے. وہ ظاہر من مفہومات، یہ تو مفہوم سے بالکل ظاہر ہے. وَيُقَدَّمُ عِنْدَ التَّعَارُض، تو یہ اس سے اقوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تعارض کے وقت کون مقدم ہوگا؟ یعنی ظاہر و نص کا تقابل ہو تو نص، اور نص اور مفسر کا تقابل ہو تو للأصل المجمع علیہ من تقدیم الاقوا فی العمل علی الاضعاف. یہ تو اصل اجماعی ہے نا کہ ہمیشہ اقوا کو اضعاف پر تقدم حاصل ہوگا. تعارض ہے تو کس کو آگے بڑھائیں گے؟ اقوا کو. یہ اجماعی اصل ہے. اس کی مثال لے لیجئے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، احل لکم ما وراء ذالکم. اب اس کی تقریر ہم سے سنیے تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے آپ کے لیے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وراء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم الی آخر الآیہ. محرمات کی پوری تفصیل بتائی نا، یہ خواتین سے نکاح کرنا آپ کے لیے، اور آخر میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم، ان کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ تو ما وراء ذالکم کا مطلب ان کے علاوہ باقی ساری عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے. تو جب ساری کہہ دیا، ما عام ہے، تو اس کے ظاہر سے تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ 4 کے بعد کے علاوہ 5 سے بھی، 6 سے بھی، 7 سے بھی سب نہ حرام ہے. سب کو کہا نا ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ سب حلال ہے. تو 5ویں بھی حلال ہونی چاہیے، 6ٹھی بھی حلال ہونی چاہیے، 7ویں بھی حلال ہونی چاہیے. یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس سے کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ احل لکم ما وراء ذالکم، یہ خواتین تمہارے لیے حرام ہے، ان کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ لیکن یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آیت کریمہ اس کے لیے لائی نہیں گئی ہے. یہ ظاہر تو ہو رہا ہے معنی، ظاہر تو ہو رہا ہے کہ ان کے علاوہ باقی خواتین سے جس طرح سے جتنی چاہو کر سکتے ہو. یہ ایک معنی ظاہر تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے کیونکہ یہ آیت کریمہ لائی اس لیے گئی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ فلاں 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 عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. کتنی کرو گے اس کے لیے نہیں آئے گی. ان کا خیال رکھو کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کرنا ہے. ان کے علاوہ کوئی بھی عورت ہو اس رشتے میں نہیں آ رہی ہو، آپ نکاح کر لو. تو بیان انواع کے لیے آیت کریمہ ہے، بیان عدد کے لیے نہیں ہے. یہ آیت کریمہ کہ محرمات ہے نا اور غیر محرم ان دونوں قسم کی نو کے بیان کے لیے آیت کریمہ لائی گئی. تعداد کے بیان کے لیے لائی ہی نہیں گئی آیت، حالانکہ تعداد کا مفہوم بھی آ رہا ہے. لیکن اب دوسری آیت سے ٹکرا ہوا کہ کوئی اگر اس سے معنی نکالے کہ ہاں یہ تو کہہ دیا قرآن پاک نے کہ ان کے علاوہ سب حلال، تو اس کا مطلب 5 بھی حلال، 10 بھی حلال شامل تو ہو رہا ہے. تو کہیں گے کہ دوسری ایک آیت ہے، وہ کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. یہ آیت کریمہ بیان عدد کے لیے لائی گئی ہے، اور یہاں پر خاص کر دیا گیا ہے کہ نکاح جو ہے اتنے ہی سے کر سکتے ہو بس. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 5ویں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ آیت کریمہ دوسری والی جو ہے، یہ آیت کریمہ یہ نص ہے بیان عدد میں، 5ویں کے حرمت میں، 5ویں کے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں کی حلت میں ظاہر ہے، 5ویں کی
اور یہ پانچویں کی حرمت میں نس ہے، تو اس سے پانچویں کی حلت اور اس سے پانچویں کی حرمت تعارض ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن پانچویں کی حلت جو وہاں سے ثابت ہو رہی ہے وہ نس سے نہیں بلکہ ظاہر سے، اور پانچویں کی حرمت جو ثابت ہو رہی ہے یہاں سے وہ نس سے، تو نس اور ظاہر کا تعارض ہو گیا، نس کو تقدم حاصل ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، کہتے ہیں کہ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَإِنَّهُ ظاہر، یہ آیت کریمہ ظاہر ہے فی حل الزائد علی الاربع، چار سے زائد کے حلال ہونے پہ میں ظاہر ہے، لأنها داخلۃ، کیونکہ چار سے زیادہ یعنی پانچویں چھٹی بھی یہ فیما وراء ذالکم میں داخل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اے المحرمات المذکورہ سابقا، ہاں یعنی فیما وراء ذالکم ان کے علاوہ، یعنی محرمات مذکورہ، ان محرمات کے علاوہ جن کا اس سے پہلے ذکر ہوا، یعنی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم میں جن جن کا ذکر ہوا ان کے علاوہ میں، ان کے علاوہ جب کہہ دیا ان کے علاوہ سب حلال، تو ان کے علاوہ میں پانچویں بھی داخل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہوا مسوق مسبوق نہیں، مسوق لبیان حل ما وراء المحرمات المذکورہ، یہ بیان کس لیے لایا گیا ہے؟ ان محرمات مذکورہ کے علاوہ خواتین کی حلت کے بیان کے لایا گیا، عدد کے بیان کے لایا ہی نہیں گیا، ان محرمات کے علاوہ خواتین کی حلت کے لیے لایا گیا، لا لحل العدد، یہ بیان کس لیے نہیں لایا گیا؟ کتنے نکاح کرنا ہے اس کے لیے نہیں لایا گیا۔ چلیے یہ بات ہو گئی، کہتے ہیں وبما قررنا ان دفع ما قیل انه سیق لبیان الحل، ہمارے اس بیان سے وہ اعتراض یا کسی کا وہ قول جو ہے نا وہ دفع ہو گیا، جو یہ کہا گیا کہ یہ آیت کریمہ حلت کے بیان کے لیے تو آئی، اور یہاں پر اور ولی سہا ہونا غیر یصلح للسوق لہو، اور یہاں پر کوئی اور مفہوم ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے وہ احل لکم ما وراء ذالکم یہ آیت کریمہ لائی گئی ہو، تو حلت کے چاہے حلت ماورا ان کے علاوہ محرمات کے علاوہ کی حلت یا عدد کی حلت، مطلقاً حلت کے لیے جو آیت کریمہ آئی وہ احل لکم ما وراء ذالکم کس لیے لائی گئی؟ حلت کے لیے، تو حلت میں ان کے علاوہ بھی اور عدد بھی، تو یہ کہہ سکتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کوئی اگر یہ کہے گا نا تو ہماری تقریر سے یہ بات ختم ہو گئی، کہ ہم نے ابھی تقریر کر دی کہ نہیں، جن خواتین کا تذکرہ حرمت علیکم امہاتکم میں ہے کہ یہ خواتین ایسی ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہے، ان کے علاوہ خواتین کی نو بیان کرنے کے لیے لائے گئے، ان کے علاوہ خواتین سے نکاح کر سکتے، بیان عدد کے لیے یہ آیت نہیں ہے، اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وذالک لأن المفہوم الآیتی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے، کون سی آیت کریمہ؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس سے لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الْآیَةِ امران، یہ امران ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کوئی بھی آدمی غور کرے گا تو دو باتیں سمجھے گا، کیا؟ پہلی بات اسے یہ سمجھ میں آئے گی حل کل واحدۃ من وراء المحرمات فی الجملہ، کہ وہ جو محرمات ہیں جن کا تذکرہ ہوا ان کے علاوہ میں سے ہر ایک الگ الگ کی بات ہو رہی ہے، ہر یہ پڑوسی والی، دور والی، فلاں شہر والی، فلاں شہر والی، فلاں ملک والی، ایک ایک کر کے دنیا کی ساری خواتین، ایک تو یہ معنی سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ وہ المقصود بالسوق، یہ آیت کریمہ اسی لیے لائی گئی ہے، ہاں ہاں، وحل، اور ایک اور مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے، وحل کل واحدۃ علی کل حال مجتمعۃ کانت مع الاخرى او منفردۃ، ایک اور مفہوم یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ ان کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں، چاہے اجتماعاً چاہے انفراداً، یہ دوسرا والا مفہوم جو آپ لے رہے ہیں یہاں پہ، ہے نا؟
چاہے ہاں 10 20 ایک ساتھ نکاح ہو جائے وہ، اور یا پھر انفرادن. حل کل واحدۃ علی کل حال، تمام ہر حال میں باقی عورتوں سے نکاح حلال ہو، چاہے وہ اجتماعی چاہے انفرادی. یہ بھی آیت سے سمجھ میں آتا ہے بظاہر، لیکن یہ آیت کریمہ اس کے لیے لائی گئی ہے، اس کے لیے تو نہیں لائی گئی. فل آیت و ظاہرۃ فی، تو اس لیے یہ آیت کریمہ ظاہر ہے اس مفہوم میں، مجتمعتاً اور منفردتاً، کسی بھی طرح نکاح کرو اس میں ظاہر ہے. لیکن آگے والی آیت کریمہ دیکھ لیجئے، وقولہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، سیق لبیان العدد، یہاں پر لمیٹڈ کر دیا گیا ہے 4 بس. تو یہ آیت کریمہ لائی گئی کس لیے؟ بیان عدد کے لیے. وحرمت ما فوقہ، اور اس 4 سے اوپر کے حرام ہونے کے لیے، کی حرمت بیان کرنے کے لیے. وقت تعارضا، تو اب دونوں آیتوں کا تعارض ہو گیا کہ 4 سے زیادہ جائز، 4 سے زیادہ حرام. فقدم الثانی الذی هو النص علی الاول، تو اس لیے دوسرے والے کو مقدم کر دیا گیا جو کہ نص ہے اس پہلے والے پر جو کہ ظاہر ہے. آپ کے سامنے مثال آ گئی نا ظاہر و نص کی. قضا قالو، اسی طرح سے علماء اصول نے بیان کیا ہے، یہ ان کی تفصیل ہے، علماء اصول کی تفصیل ہے. اب یہاں پر شارح کہتے ہیں کہ اس پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے جس کا جواب ہم دیں گے. بات تو ہو گئی نا. یہاں پر اس پورے بیان پر کیا ہوگا؟ اعتراض. پہلے اعتراض سمجھیے پھر بیان. جواب کہتے وہ اورد علیہ ان الثانی لا يدل على حرمت الزائد على الاربع، اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ثانی 4 سے زائد کی حرمت پر دال نہیں ہے. اذ لا مفہوم للعدد عندنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عدد کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ دکھائیے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ آیت کریمہ دکھائیے جس میں ہو کہ 5ویں سے نکاح حرام، یہ بتائیے. 4 کی موجودگی میں 5ویں سے نکاح حرام، یا یہ دکھائیے کہ 5ویں سے نکاح مت کرو، لا تنکحوا خامسۃ، یہ تو نہیں ملے گا آپ کو کہیں پہ. حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 3 4. اور آپ کیا نکالنے کی 4 کے بعد نہیں، وہ کہاں ہے؟ کتنا سمجھ میں آیا؟ اس کی تقریر یوں بھی سمجھ لیجیے کہ مفہوم عدد معتبر نہیں ہے ہمارے اصول میں، حنفیہ میں مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. جیسے کہا 4، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 ہی کے ساتھ خاص ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ 4 کی اجازت صراحتاً دی گئی ہے. وہ 5ویں 6ٹھی 7ویں کا کیا ہوگا؟ اگر کوئی نص نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو اس میں چلے جائے گا معاملہ. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی اگر نص نہ ملے تو کہاں جائے گا معاملہ؟ جو لوگ اصل اشیاء میں اباحت مانتے ہیں وہاں ادھر جائے گا معاملہ، اور جو لوگ اصل اشیاء میں حرمت مانتے ہیں ادھر جائے گا معاملہ. لیکن ہم کہہ نہیں سکتے نا کہ وہ حرام ہے، کیونکہ بیان تو یہاں پہ ہے کہ 4 کا بیان ہوا. یہ اعتراض سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں مفہوم عدد معتبر نہیں ہے، مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ 10 روپے دے دو، آپ نے 20 روپیہ دے دیا، تو آپ مجرم تھوڑی ہوئے، بات ماننے والے ہوئے. آپ نے کہا 10 روپے دے دو، آپ نے 11 روپے دے دیے تو غلط کام کر دیا آپ نے. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میری بات مانتے نہیں ہو، میں کہہ رہا ہوں 10 دے دو، آپ تم 11 دے رہے ہو؟ مفہوم عدد معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس والے عدد میں یہ داخل ہے نا، تو اس لیے اس سے کم ہوگا تو معاملہ ہوگا. یہ معنی ہوتا ہے مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے کہا، کسی کے پاس 10 ہے تو اس نے کہا میرے پاس 5 ہے، تو 10 میں 5 داخل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہوگا. اگر کہے 15 ہے تو جھوٹ ہوگا. تو مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں اذ لا مفہوم للعدد عندنا، ہمارے نزدیک
عدد کا مفہوم نہیں ہوتا. تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کوئی کہ ان الثانی لا يدل علی حرمت الزائد علی الاربع، 4 سے زائد کا نکاح حرام ہے، اس پر یہ دلالت کیونکہ مفہوم عدد معتبر نہیں ہے. فضلا عن کونہ مسوقا لہ، وجہ یہ کہ یہ اس کے لیے مسوق ہو، یہ آیت کریمہ اسی کے لیے لائی گئی ہو. یہ آیت کریمہ تو سرے سے اس پر دلالت ہی نہیں کر رہی ہے. کہاں یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی کے لیے لائی گئی ہے. ولا سلمہ، اور اگر یہ بات مان ہی لیجئے کہ مفہوم عدد معتبر ہے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک معتبر ہے، جب 4 کہہ دیا تو 4 ہی تو ہے. بہت لوگوں کے نزدیک مفہوم عدد کیا ہے؟ معتبر ہے. اگر مفہوم عدد معتبر مان بھی لیں تو ایک مفہوم ہے، ایک منطوق ہے. مفہوم کو پکڑیں گے کہ منطوق کو پکڑیں گے آپ؟ یہ تو مفہوم ہے، بیان نہیں کیا گیا ہے، اور اوپر بیان کر دیا گیا احل لکم ما وراء ذلک، باقی سب حلال ہیں. وہ تو منطوق ہے، اور یہ کیا ہے؟ تو مفہوم کے مقابلے میں منطوق زبردست ہے. ایک بات بولی جا رہی ہے اور ایک بات بولی نہیں گئی، سمجھ لیا آپ نے؟ تو جو بات مفہوم ہے وہ کمزور ہے، جو بات منطوق ہے وہ قوی ہے، مضبوط ہے نا. تو فل منطوق قاضٍ علیہ، اگر یہ بات مفہوم ہے، عدد یہاں پر مفہوم ہے، تو جو منطوق ہے وہ مفہوم پر قاضی ہے. جو منطوق ہے وہ مفہوم پر راجح ہے، مقدم ہے. اور منطوق کیا ہے؟ اس نے وہاں پہ تو منطوق ہے، صراحتاً کہہ دیا کہ اس کے علاوہ حلال ہے. اور یہاں ایک بات مفہوم ہو رہی ہے کہ 4 کے ساتھ خاص کیا. اس کا مطلب یہ ہوا، تو مطلب یہ ہوا کہہ رہے ہو نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا، تو اس کا مطلب مفہوم ہے یہ بات، اور وہاں منطوق ہے. اعتراض کی تقریر ہو گئی. بولیے، اعتراض سمجھ میں آیا کہ اس آیت کریمہ سے کوئی حرمت 4 سے زائد کی حرمت مستفاد کرتا ہے تو اس پر یہ اعتراض ہوگا. اب آئیے کہتے ہیں اس کا جواب شارح کیا دے رہے ہیں. والحق ان یقال، اس اعتراض کا جواب، حق بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے ان الحکم الذي يكون مباحا اذا قید بقید وامر به يكون مراعاة القید واجبة فيحرم ذلك الفعل مع ترك القید وقد صرح به صاحب الهداية في مواضع عديدة منها في باب الربا والسرقة ان حقیقت الامر للوجوب. کیا ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ اصول کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ کوئی فعل اگر حلال ہے، جائز ہے، کوئی کام کیا ہے؟ جائز ہے، مطلب کرنا ضروری نہیں ہے، نہ منع ہے نہ ضروری ہے. یہ کھانا پینا، شادی بیاہ، چلنا پھرنا، یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جائز چیزوں میں ہے نا. کوئی بتاتے خود یہ عبادت نہیں ہے، بذات خود حرام نہیں ہے یہ. تو کوئی عمل اگر بذات خود وہ کیا ہے؟ جائز ہو، مباح ہے، اور اس میں کسی قید کے ساتھ اگر حکم آ گیا، کسی قید کے ساتھ کیا ہو گیا؟ حکم آ گیا، تو وہ حکم اس قید کے ساتھ جاتا ہے، اس فعل کے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کیا نام ہے، کھانا پینا حلال ہے، تو اگر یہ کہہ دیجیے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو اگر کسی کے جان پر پن آئی تو پھر وہ حرام کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ حرام کھانا حرام ہے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے، تو وہ جو کھانا اس کے اوپر واجب ہو رہا ہے جان بچانے کے لیے، وہ جان بچانا ہے نہ کہ کھانا ہے. کھانا کس نے واجب کیا اس کو؟ کھانا تو ایک آپشنل کام ہے نا، کھاؤ مت کھاؤ. لیکن کوئی حالت آ جائے تو اس حالت پر کبھی کھانا فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو اس جو قید آ جاتی ہے نا، وہ قید ہی کا اعتبار ہوتا ہے کل. بات سمجھ میں آئی؟ تو نکاح جو ہے یہ ایک جائز کام ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ نکاح کے بغیر نسل چلے گی نہیں، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کرو، یہ بیان کرنے کے انسان خود ہی نکاح کریں گے. تو قرآن پاک نے کہہ دیا فن کے ہو، نکاح کرو. تو کیا اس سے پہلے نکاح حرام تھا کیا؟ نکاح جو ہے نا بذات خود مباح کام ہے،
تو اس کے ساتھ جو قید آئی ہے نا وہ حکم اس کے ساتھ خاص ہو رہا ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو تین تین چار چار، اور عدل نہ کر سکو تو ایک. تو اس قید پر حکم لگ رہا ہے کہ جب بھی تم نکاح کرو تمہاری مرضی، کرو مت کرو، جو چاہو کرو تم، لیکن اگر کرنے پر آ گئے تو یہ چار کا معاملہ ہے تمہارے پر واجب ہے کہ تم اس کا لحاظ کرو، اور اگر اس کا لحاظ نہیں کرو گے تم پر حرام ہے نکاح کرنا. اب بتاؤ پانچویں کی حرمت ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں الحق ان یقال ان الحکم الذی یکون، وہ حکم جو کہ مباح ہوتا ہے اگر کسی قید سے مقید ہو جائے، اور اب قید کے بعد اس کا حکم دیا جائے، حالانکہ وہ تو کام مباح تھا نا، حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب اس میں قید آ گئی اور اب اس کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل معاملہ قید کا ہے، قید کی رعایت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. لہذا قید کی رعایت واجب، اور وہ کام بے اس قید کے کرنا حرام. وَيَحْرُمُ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَعَ تَرْكِ الْقَيْدِ، اس قید کو چھوڑ کر کے وہ کام کرنا. یہ جو ہم اصول بتا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا تیار کردہ نہیں ہے، صاحب ہدایہ نے اس کو بیان کیا ہے. وقت صرح بھی صاحب الہدایہ بہت سارے مقام پر، باب الربا میں بھی بیان کیا، باب السرقہ میں بیان کیا. اب دیکھ لیجیے قرآن حدیث پاک میں ہے نا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل وما زاد فهو ربا. تو کیا حضور کریم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گیہوں لینا دینا کیا کرو، تم لوگ گیہوں ہے چاول ہے خریدا کرو، سونے چاندی کی بے کیا کرو، یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انسانی ضرورت ہے، لوگ کرتے ہی رہیں گے. اصل جو یدن بے یدین فرمایا ہے وہ اس پہ حکم ہو رہا ہے، وہ قید ہے نا. تو جب بھی سونے کی بے سونے سے کرو، چاندی کی بے چاندی سے کرو، کرو مت کرو تم جانو، لیکن جب اب کرو گے تو جو قید بات بتائی گئی ہے نا وہ تمہارے اوپر واجب الحفظ ہے، واجب الرعایت ہے، اور اس کے بغیر کرو گے تو حرام ہے تمہارے اوپر. بات سمجھ میں آئی؟ تو باب الربا میں، اسی طرح باب الصدقہ میں بھی صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہوگا ان حقیقت الامر للوجوب، کہ جب امر آ گیا تو امر تو وجوب کے لیے ہے نا، اور فعل جس سے امر متعلق ہے وہ بذات خود فعل کیا ہے؟ مباح ہے. وہ فعل کیا ہے؟ مباح ہے. اور امر کس لیے آتا ہے؟ تو کیسے اس مباح فعل پر امر کا صیغہ آیا؟ جو فعل بذات خود کیا ہے؟ جائز ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو کیسے صیغہ امر آیا؟ اس کا مطلب کسی قید کے ساتھ آیا ہوگا، معاملہ کل قید کا ہے. ان صرف الی قید ہی، تو یہ حکم جو وجوب ہے یہ اس کی قید کی طرف پھیرا جائے گا. فیکون اتیان الفعل، تو اس فعل کی بجا آوری قید کے ساتھ واجب ہوگی، اور ترک قید حرام. و ترک القید یعنی قید کو چھوڑ دینا، یعنی اس فعل کا کرنا قید کو نظر انداز کر کے، بلکہ کسی اور قید کے ضمن میں یہ حرام ہو جائے گا. یہاں بھی بالکل معاملہ یہی ہے کہ قد امر بنکاح مقید بالعدد، دو تین چار اور ایک، اس عدد کے قید کے ساتھ نکاح کا حکم دعا نا، تو اس کی مراعات کیا ہو گئی؟ واجب ہوگی. اس سے زیادت کیا ہو گئی؟ اور نس تو اسی لیے لائے گی، اس تعداد کی رعایت آپ کے اوپر واجب ہے، اسی لیے نس ہے. لأن نفس الحل، کیونکہ نفس ہل کی عورتوں سے شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ تو اس لیے تھوڑی نس لائی گئی، یہ تو پہلے سے ظاہر ہے. لکون ہی ظاہر فی الدین، یہ پہلے سے ظاہر ہے دین میں. لا یصلح للمقصودیت، یہ بات جو ہے نا مقصودیت کے لائق نہیں ہے کہ نس اس کے لیے لائی جائے. وَأَيْضًا، اور نیز اگر اس کو جو ہے نا اس لیے لائیں گے کہ اس آیت کریمہ کو صرف حلت نکاح کے لیے لایا، تو یہ کہتے ہیں حقیقت سے عدول بھی ہے بغیر کسی قرینے اور باعث کے. حقیقت یہ ہے کہ وہ جب اس طرح کا حکم ہوتا ہے تو وہ قید کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ لے رہے ہیں مطلقاً نکاح کی علت کے لیے. مع ان شان النزول ایضا یقتضی ان سوقها لایجاب اللہ العدد، حالانکہ یہ اوپر کہا تھا نا کہ یہ عدد کے لیے نہیں ہے، اسی کا جواب دیا نا. مع اس ساتھ اس کے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ دیکھ لیجئے
تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آیت کریمہ لائی گئی ہے ایجاب عدد کے لیے، لِایجاب اللہ العدد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعداد کی رعایت واجب کی ہے کہ جب بھی تمہیں نکاح کرنا ہو اس کی رعایت واجب ہے، اس سے آگے نہیں۔ کما لا یخفیٰ، جیسا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے ہر اس بندے پر جو کتب تفسیر کا تتبع کرے، اور یہی مراد ہے اس بندے اس شخص کی جس نے کہا کہ ان بیان العدد لا یتم الا بان تکون زیادت منفیتا، کہ بیان عدد تام ہوگا نہیں جب تک کہ زیادت منفی نہ ہو۔ دو دو تین تین چار، اس کا مطلب یہ کہ 5 سے ممانعت جب ہوگی تبھی بیان عدد ظاہر ہوگا یہاں پہ۔ ففہم